بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم کتاب المضاربہ شروع کریں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر باب سے متعلقہ چند مفید باتیں ذکر کر کے عبارت کو حل کرتے ہیں۔ کتاب المضاربہ ہی عقد شرکۃ فی الربح بمال من رجل وعمل من آخر وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله وشركة إن ربح وغصب إن خالف وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك وقرض إن شرط للمضارب. اعلم أن في هذه العبارات تساهلا، وهو أن المضاربة إذا كانت عقد شركة في الربح فكيف تكون بضاعة أو قرضا، وإنما قال ذلك بطريق التغليب. والحق أن يقول إن المضاربة إيداع وتوكيل وشركة وغصب ودفع المال إلى آخر ليعمل فيه بشرط أن يكون الربح للمالك بضاعة وبشرط أن يكون للعامل قرض، فنظم الدفع المذكور في سلك المضاربة تغليبا. وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح له عنده، أي لا ربح للمضارب عند الفساد، بل أجر عمله ربح أو لا، ولا يزاد على ما شرط، خلافا لمحمد رحمه الله، ولا يضمن المال فيها أي في المضاربة الفاسدة كما في الصحيحة، ولا تصح إلا بمال تصح فيه الشركة وتسليمه إلى المضارب وشيوع الربح بينهما، فتفسد إن شرط لأحدهما زيادة 10. اعلم أن كل شرط يقطع الشركة في الربح أو يوجب جهالة الربح يفسدها، وما عداهما من الشروط الفاسدة التي تفسد البيع لا تفسد المضاربة، بل يبطل ذلك الشرط، وكذا شرط الوضيعة على المضارب. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ سب سے پہلی بات جو اس باب سے متعلق کرنی ہے وہ مضاربت کے معنی کے بارے میں ہے کہ مضاربت یہ ضربہ سے ماخوذ ہے، اور اصل میں تو ضربہ کے معنی ہے مارنا، لیکن عربی زبان میں بعض حروف کے اتصال کی وجہ سے معنی میں تبدیلی بھی واقع ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ضربہ کے معنی بعض دفعہ حصہ لگانے یا حصہ دینے اور بعض اوقات چلنے اور سفر کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ مضاربت کا جو معاملہ ہے یہ دو فریقین کے درمیان وجود میں آتا ہے، اور دونوں کے لیے منافع کے اندر حصہ رکھا جاتا ہے، حصہ لگایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ یا پھر مضاربت چونکہ تجارت کا ذریعہ ہوتی ہے اور تجارت کے لیے عام طور پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو سفر کی ضرورت پیش آنے کی وجہ سے چونکہ سفر کے لیے بھی ضربہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے لغوی اعتبار سے اس کلمہ کی۔ جہاں تک اصطلاح کی بات ہے تو اصطلاح میں مضاربت کہتے ہیں کہ سرمایہ دار یعنی جس کا مال ہے، جس کو ہم رب المال کہیں گے، کسی شخص کو اپنا مال تجارت کی غرض سے دیتا ہے تاکہ نفع کے اندر ایک مقررہ تناسب کے مطابق دونوں شریک ہو جائیں۔ اور مضاربت کے جو مختلف نام ہیں ان سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں۔ مضاربت کو قراض اور معاملہ بھی کہا جاتا ہے۔ علماء عراق کے ہاں زیادہ تر مضاربت اور فقہائے حجاز کے ہاں عموماً قراض کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ قراض کی جو تعبیر ہے وہ مروج ہے۔ جہاں تک مضاربت کے ثبوت کی بات ہے تو شریعت میں مضاربت کے جواز اور ثبوت پر بعض قرآنی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو وہ مضاربت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ عمومی تجارت سے متعلق ہے اور پھر اس کو مستفاد کیا گیا یا استئناس کیا گیا۔ ایسے ہی وہ سفر سے متعلق ہوں گے کہ تجارت کے لیے سفر کرنا، تو اس کو مضاربت کے ساتھ جوڑا گیا۔ حقیقت میں یعنی وہ استدلال نہیں ہے، استئناس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یا پھر وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ان آیات سے استئناس کیا جا سکتا ہے، صراحتاً استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور روایات کے اندر تو مضاربت کا ذکر موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو مضاربت کے طور پر مال دیا اور شرط لگائی کہ اس مال کو لے کر سمندر کا سفر نہیں کریں گے اور کسی وادی میں قیام نہیں کریں گے اور نہ اس پیسے سے جانور خریدیں گے،
اگر مضارب نے ایسا کیا تو وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کو رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو جائز قرار دیا۔ ایسے ہی اہل سیر کا قریب اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا مال مضاربت کے لیے دیا تھا۔ تو قبل از بعثت اور بعد از بعثت ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمل پایا جا رہا ہے یا آپ کی طرف سے تقریر پائی جا رہی ہے کہ صحابہ نے اس عمل کو کیا تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مضاربت میں شرعاً کوئی قباحت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زمانہ جاہلیت کی خرید و فروخت کے بعض طریقوں کو منع کیا تھا جس میں مناوضہ ہے، ملامسہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مضاربت کو بھی منع کر دیتے اگر اس کے اندر شرعاً کوئی قباحت ہوتی۔ مضاربت کا ثبوت اجماع سے بھی ہے کہ علامہ ابو بکر بن منذر رحمہ اللہ نے فقہا کا اجماع نقل کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یتیم اور بیت المال کے مال میں مضاربت ثابت ہے، اور علامہ کاسانی رحمہ اللہ کے مطابق عہد نبوی سے لے کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں مضاربت پر مسلمانوں کا تعامل رہا ہے، جو کہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مضاربت کا جواز مجمع علیہ مسئلہ ہے، اس پر اجماع ہے۔ اور قیاس کو بھی دیکھا جائے تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مضاربت درست ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں اور استعدادیں دی ہیں، اور مختلف لوگوں کو مختلف درجات میں رکھا ہے مالی اعتبار سے۔ کسی آدمی کے پاس مال ہے لیکن تجارت نہیں کر سکتا، اس کے پاس مہارت نہیں ہے یا اس کے اندر استعداد اور صلاحیت نہیں ہے، اور دوسرا آدمی اچھی صلاحیت رکھتا ہے تجارت کی لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو مضاربت کے اندر دونوں کا بھلا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے استعداد کو، اپنی مہارت کو، اپنے تجارت کی جو سکلز ہیں اس کے اندر اس کو استعمال میں لاتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے مال کو استعمال میں لاتا ہے۔ پھر نفع کے اندر دونوں شریک ہو جاتے ہیں تو دونوں کا اس میں نفع ہو جاتا ہے، دونوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک تو مضاربت کا معنی اور مضاربت کی مشروعیت۔ مضاربت کے ارکان۔ مضاربت کے ارکان دوسرے معاملات کی طرح ایجاب اور قبول ہی ہیں، یعنی جیسے دیگر معاملات ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتے ہیں، مضاربت بھی ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے۔ ایک طرف سے پیشکش ہو اور دوسری طرف سے اس کو قبول کیا جا رہا ہو۔ اور کلمات کا جہاں تک تعلق ہے وہ مضاربت کے صریح کلمات ہوں یا معاملہ کا کلمہ ہو یا مقارضہ کا کوئی صریح لفظ بولا جائے یا پھر کوئی بھی ایسی عبارت جس سے مضاربت کا مفہوم ادا ہوتا ہے، اس سے مضاربت منعقد ہو جائے گی۔ اور جہاں تک مضاربت کے درست ہونے کی شرائط ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ آج کی اس ویڈیو میں کچھ آئندہ پڑھیں گے کہ کچھ شرائط ایسی ہوں گی جو مضارب کے اعتبار سے ہوں گی، کچھ سرمایہ دار کی طرف سے ہوں گی، کچھ مال کے اعتبار سے ہوں گی، کچھ نفس عقد کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے جیسے جیسے ہماری ویڈیوز کے اندر عبارت آئے گی ہم ان شرائط کو پڑھتے رہیں گے۔ تو چند باتیں مختصراً آپ سے ذکر کر دی ہیں، اب عبارت کی طرف آتے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو عنوان کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب المضاربۃ، سب سے پہلے تعریف ہے، ہی عقد شرکت فی الربح بمال من رجل وعمل من آخر۔ مضاربت کہتے ہیں ایسا عقد جس کے اندر نفع میں شریک بنا جائے، نفع میں حصہ دیا جائے، بمال من رجل ایک آدمی کی طرف سے مال ہوگا، وعمل من آخر دوسرے کی طرف سے عمل ہوگا، کام ہوگا، محنت ہوگی۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کسی شخص کو دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم ان پیسوں سے کام کرو اور جو بھی نفع ہوگا اس نفع میں اتنا فیصد تمہارا، اتنا فیصد میرا۔ تو سرمایہ کے اندر آپ اس کو شریک نہیں کر رہے ہیں، نفع کے اندر آپ اس کو شریک کر رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے صرف مال ہے، محنت نہیں ہے، اس کی طرف سے صرف محنت ہے، مال نہیں ہے، تو اس عقد کو مضاربت کا عقد کہا جاتا ہے۔ اگر دونوں طرف سے مال ہو یا دونوں طرف سے محنت ہو پھر یہ مضاربت نہیں ہوگی، پھر تو یہ شرکت کا معاملہ بن جائے گا۔ اس لیے ایک طرف سے صرف مال اور دوسری طرف سے صرف محنت، اور پھر جو بھی نفع ہوگا اس نفع کے اندر ایک تناسب مقررہ جو ہوگا اس کے مطابق وہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تو تھی تعریف۔ اب اس کے بعد اس کا فقہی جو حکم کہہ لیں یا تکیف کہہ لیں اس کی وضاحت دیکھیے، وہی ایداع اولا،
پہلے پہل مضاربت کے طور پر دیے جانے والے مال کی حیثیت ودیعت کی ہے، امانت کی ہے، یعنی قبل العمل، ابھی تک کام نہیں کیا۔ وتوکیل عند عملہ، مال دے دیا، اس نے کام بھی کر لیا، تو اب کام کرنے کے بعد یہ جو مال ہے اس کی حیثیت وکالت کے طور پر دی جانے والے مال کی ہے، اور مضارب کی حیثیت وکیل کی ہے۔ وشرکۃ ان ربح، مال دیا، اس نے کام کیا، نفع بھی حاصل ہو گیا، اب جب نفع حاصل ہو گیا تو یہ شرکت کا معاملہ بن جائے گا کہ نفع کے اندر دونوں شریک ہو گئے۔ وغصب ان خالف، اور غصب کی حیثیت اور تکیف بن جائے گی اس صورت میں جب مضارب نے رب المال کی شرائط کی مخالفت کی۔ آگے آ رہا ہے کہ کون سی شرائط رب المال کی طرف سے لگ سکتی ہیں، کون سی نہیں لگ سکتی، تو اگر ان کی مخالفت کی جاتی ہے تو یہ مال مغصوبہ مال کہلائے گا، اس کے ہلاک ہونے پر وہ مضمون ٹھہرے گا، اس کو ضمان آئے گا۔ پہلی جو صورت تھی اس کے اندر تو ضمان نہیں آتا تھا، کیونکہ ودیعت ہے یا وکالت کے طور پر دیے جانے والا مال ہے، اس کی حیثیت بھی یعنی ودیعت کی ہی ہوتی ہے، امانت کی ہی ہوتی ہے، تو اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہوتا ہے تو وہ ضامن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے رب المال کی طرف سے طے کی جانے والی شرائط کی مخالفت کی اور پھر وہ مال ہلاک ہو گیا تو اب یہ ضامن ٹھہرے گا، اس کو سرمایہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہاں تک تو جو مضاربت کی فقہی تکیف تھی اس کا بیان تھا۔ آگے ماتن رحمہ اللہ نے دو اور چیزوں کو بھی علی سبیل التغلیب فقہی تکیف مضاربت کے اندر ہی داخل کر دیا، لیکن شارح رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں وبضاعۃ، اور بضاعہ کا نام دیا جاتا ہے اس صورت میں ان شرط کل الربح للمالک، جب یہ شرط لگائے گی کہ سارا کا سارا نفع رب المال کو یعنی مالک کو ملے گا، تو اس کو بضاعہ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یعنی آپ نے کسی کو لاکھ روپے دیا اور اس سے کہا کہ بطور مضاربت کام کرو، لیکن جتنا بھی نفع آئے گا وہ سارا نفع میرا ہوگا، تو اس کو بضاعہ کہا جائے گا۔ اس کی حیثیت بضاعہ کی ہوگی، یعنی مفت میں آپ اس سے کام لے رہے ہیں، تبرعاً آپ اس سے کام لے رہے ہیں۔ وقرض ان شرط للمضارب، اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1,00,000 روپے لو، مضاربت پہ کام کرو، سارا نفع تمہارا ہے، مضارب کا ہے، تو یہ قرض کی صورت ہوگی، اس کو قرض کہا جائے گا۔ اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر سارا نفع مالک کے لیے طے کر لیا جاتا ہے یا سارا نفع مضارب کے لیے طے کر لیا جاتا ہے تو یہ تو مضاربت کی تعریف میں ہی داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ عقد شرکت فی الربح، مضاربت کہتے ہیں کہ نفع کے اندر دو فریقین کا شریک ہو جانا۔ یہاں بضاعہ اور قرض کی صورت کے اندر تو دو فریقین تو شریک نہیں ہو رہے، یا مالک کو وہ سارا نفع مل رہا ہے یا مضارب کو سارا نفع مل رہا ہے، تو یہ تو مضاربت کی تعریف سے خارج ہے۔ اس کو یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ وضاحت دیکھیے، عبارت پڑھ کے صرف ترجمہ کرتا ہوں، واضح ہے۔ علم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان فی هذه العبارة تساہلا، اس عبارت کے اندر تساہل ہے، وہو، اور وہ یہ ہے کہ ان المضاربۃ اذا كانت عقد شرکۃ فی الربح، ایسا عقد جس کے اندر دو فریقین نفع کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، فکیف تکون بضاعۃ او قرضا، تو اس کے اندر بضاعہ اور قرض کی جو صورت ہے وہ کیوں آئے گی؟ چونکہ قرض کے اندر تو واپسی کرنی ہوتی ہے۔ وانما قال ذلك بطریق التغلیب، جواب یہ ہے کہ تغلیباً اس کو یہاں لکھ دیا گیا ہے، حقیقت کے اندر یہ اس میں نہیں ہے۔ والحق ان یقول، بہتر تھا کہ یوں کہا جاتا ان المضاربۃ ایداع، مضاربت کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے، ودیعت کی، وتوکیل توکیل کی ہوتی ہے، شرکت کی ہوتی ہے، وغصب غصب کی ہوتی ہے، ودفع المال الى آخر لیعمل فیہ بشرط ان یکون الربح للمالک بضاعۃ، اور مال دینا کسی دوسرے آدمی کو کہ وہ اس میں کام کرے، اس کے ذریعے کمائے، اس شرط کے ساتھ کہ تمام کا تمام نفع مالک کو دیا جائے گا، اس کو بضاعہ کہیں گے۔ یعنی یہ آگے والی جو عبارت ہے اس کو جدا کر دیا جائے ما قبل سے۔ وبشرط ان یکون للعامل قرض، اور اس شرط پر مال دینا کسی کو کہ وہ کام کرے اور سارا نفع اسی کا ہے، تو اس کو قرض کہیں گے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ان المضاربہ ایداع و توکیل و شرکت و غصب، یہ مضاربت کے تحت ہو جائے گی، اور ودفع المال سے لے کر قرض تک کی جو عبارت ہے یہ جدا جملہ ہے، جدا حیثیت ایک معاملے کی ذکر کی گئی ہے۔
ونظم الدفع المذکور فی سلک المضاربۃ تغلیبا، مضاربت کی لڑی کے اندر بضاعہ اور قرض کو پرو دینا یہ تغلیباً ہے نہ کہ حقیقتاً ہے۔ مزید آگے دیکھیے، وَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ إِنْ فَسَدَتْ فَلَا رِبْحَ لَهُ عِنْدَهُ أي عند الفساد، اجارہ فاسدہ کی حیثیت مضاربت کی ہو جائے گی یا مضاربت اختیار کر لے گی اس صورت میں جب مضاربت فاسد ہو جائے، یعنی کوئی ایسی شرط لگائی جس سے مضاربت کا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے تو اب یہ مضاربت باقی نہیں رہے گی، اجارہ فاسدہ بن جائے گا۔ اجارہ فاسدہ بننے سے کیا فرق آئے گا آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ فَلَا رِبْحَ لَهُ عِنْدَهُ، تو اگر مضاربت فاسد ہو گئی تو یہ مضاربت کا معاملہ اجارہ فاسدہ کا معاملہ بن گیا، اب جو نفع انہوں نے طے کیا تھا وہ نفع نہیں دیا جائے گا۔ فَلَا رِبْحَ لَهُ عِنْدَهُ أي فَلَا رِبْحَ لِلْمُضَارِبِ عِنْدَ الْفَسَادِ، کہ جب مضاربت کا معاملہ فاسد ہو گیا تو طے شدہ نفع مضارب کو نہیں ملے گا، أي لا رِبْحَ لِلْمُضَارِبِ عِنْدَ الْفَسَادِ۔ پھر کیا اس کو دیا جائے گا؟ بل اجر عملہ ربح اولا، نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو اس کی اجرت بنتی ہے وہ اجرت اس کو دی جائے، یعنی جو اجرت رائج ہے وہ اجرت اس کو دی جائے۔ ربح اولا، نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مضاربت کے معاملے میں تو یہ تھا نا کہ جو نفع ہوگا اس میں ہم اتنے فیصد شریک ہوں گے، لیکن جب مضاربت فاسد ہو گئی تو اجارہ فاسدہ بن گیا۔ اجارہ فاسدہ کے اندر اب اس کو اجرت مثلی دی جائے گی، جتنی رائج اجرت ہے وہ دی جائے گی، چاہے نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ اجارہ کے اندر جس نے اجارہ پر لیا ہوتا اس کا نفع ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن ولا یزاد علی ما شرط، جو اجرت دی جا رہی ہے وہ مشروط نفع سے زیادہ نہ ہو۔ مشروط نفع سے زیادہ نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا بطور مضاربت اور آپ سے کہا کہ جو بھی نفع ہوگا وہ 50% ہوگا، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ 1,00,000 روپے پر آپ نے 10,000 روپے نفع کمایا، اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 5,000 میرا بنتا ہے، 5,000 آپ کا بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ فاسد ہو جاتا ہے کسی شرط کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اس مضاربت کا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے اور اجارہ فاسدہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، تو اب آپ کو کیا ملے گا؟ 5,000 ملے گا یا 5,000 نہیں ملے گا بلکہ اجرت مثلی ملے گی؟ تو فرماتے ہیں اجرت مثلی ملے گی، لیکن اجرت مثلی ان 5,000 سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 4,000 اجرت بنتی ہے آپ کے کام کی تو آپ کو 4,000 دے دیا جائے گا، اور اگر 6,000 آپ کی اجرت بنتی ہے اس کام کی تو آپ کو 6,000 نہیں ملے گا، آپ کو 5,000 ہی دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے ولا یزاد علی ما شرط۔ لیکن اس میں امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اجرت دی جائے، جتنی مرضی اجرت بن جائے، تھوڑی بنتی ہے زیادہ بنتی ہے وہ اجرت اس کو دے دی جائے، یہ شرط نہیں ہے ولا یزاد علی ما شرط۔ فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پہ نہیں ہے بلکہ ولا یزاد علی ما شرط اس قول پر فتویٰ ہے۔ لیکن یہ اجارہ فاسدہ تو ہے، اجارہ فاسدہ ہونے کے باوجود اگر مال ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ ضامن نہیں ٹھہرے گا، یعنی مضاربت فاسدہ ہو یا مضاربت صحیحہ ہو، اگر راس المال ہلاک ہو جاتا ہے تو ضمان نہیں آئے گا، ای فی المضاربۃ الفاسدۃ کما فی الصحیحہ۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے مضاربت کے درست ہونے کی کچھ شرائط ذکر کی ہیں، 3 شرائط یہاں مذکور ہیں، اس کے تحت اور بھی کچھ شرائط آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں ولا تصح الا بمال تصح فیہ الشرکۃ، پہلی شرط یہ ہے مضاربت کے درست ہونے کے لیے کہ جو مضاربت کے طور پر مال دیا جا رہا ہے، جس کو راس المال کہتے ہیں، سرمایہ کہا جاتا ہے، وہ مال ایسا ہونا چاہیے جس میں شرکت درست ہے۔ شرکت کس مال میں درست ہے تفصیلی طور پر آپ باب الشرکہ کے اندر پڑھیں گے، یہاں میں خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک سونا اور چاندی کے سکے یعنی درہم اور دینار، ان کے اندر شرکت کرنا بھی درست ہے اور مضاربت بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، دیگر کرنسیاں ہیں یا سامان ہے، چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، مکان ہے، کپڑا ہے، لیپ ٹاپ ہے، کچھ بھی ہے، ان کو مضاربت کے اندر سرمایہ نہیں بنایا جا سکتا، راس المال نہیں بنایا جا سکتا۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سونا چاندی اور رائج الوقت کرنسی یعنی ثمن خلقی ہو یا ثمن عرفی ہو، اس کو مضاربت میں راس المال بنایا جا سکتا ہے، اس کو سرمایہ بنایا جا سکتا ہے،
اور فتویٰ بھی امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ اگر کوئی شخص وہ کرنسی کے علاوہ کسی اور چیز کو مضاربت کے طور پر دینا چاہتا ہے، یعنی اس کو راس المال بنانا چاہتا ہے، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ مضارب کو سامان دے اور اس سے کہے اس کو فروخت کرو، اور فروخت کرنے کے بعد پھر اسی سے مضاربت کرو، تو یہ صورت جائز ہو جائے گی۔ دوسری شرط وَتَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُضَارِبِ، مضارب کے حوالے کرے اس مال کو اسی وقت۔ اگر حوالے نہیں کرتا تو مضاربت کا معاملہ درست نہیں ہے، اور اگر پہلے سے حوالے کیا ہوا ہے تو پھر بھی معاملہ درست نہیں ہے۔ پہلے سے یعنی حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی قرض ہے، مثال کے طور پر آپ نے میرے 10,000 روپے دینے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلو 10,000 کے اندر ہم مضاربت کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے وصول کروں گا پھر آپ کو دوں گا، تو یہ مضاربت کا معاملہ درست ہوگا۔ یا پھر جتنی مقدار آپ مجھے ادا کرتے رہیں گے، مثلا 1,000 روپے دیا تو میں آپ کو کہتا ہوں چلو یہ 1,000 لے لو، اب 1,000 میں مضاربت ہوگی، پھر تھوڑے دنوں بعد آپ 1,000 دیتے ہیں، پھر میں آپ کو وہ واپس کرتا ہوں، تو اس اعتبار سے یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر قرض وغیرہ یعنی پہلے سے ایک چیز موجود ہے اس کے پاس آپ کی بطور قرض وغیرہ، تو پھر اس میں مضاربت کا معاملہ نہیں ہو سکتا، یا پھر ابھی حالاً آپ ادا نہیں کر رہے اور کہتے ہیں میں 1 مہینے بعد تمہیں دوں گا، تو پھر بھی مضاربت کا معاملہ درست نہیں ہے۔ تیسرا وَشُيُوعِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا، نفع شائع ہونا چاہیے۔ شائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیصد کے اعتبار سے، حصوں کے اعتبار سے طے ہونا چاہیے، مقرر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 1,00,000 روپے آپ کو دیتا ہوں، جتنا بھی نفع آئے گا اس میں سے 5,000 میرا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ممکن ہے 5,000 ہی نفع ہو، سارا وہ لے لے، یا 5,000 نفع ہی نہ ہو تو پھر آپ کو وہ کیسے 5,000 دے؟ تو اس لیے نفع جو ہے وہ شائع ہونا چاہیے۔ فَتَفْسُدُ إِنْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةَ 10، معاملہ فاسد ہو جائے گا اگر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ 10 سے زائد جو نفع ہوگا وہ تمہارا ہے یا وہ میرا ہے، تو یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہ روپے کے اعتبار سے طے کیا جا رہا ہے، فیصد کے اعتبار سے نہیں کیا جا رہا۔ تو نفع شائع ہونا چاہیے، فیصد اور حصوں کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ آگے جو اس کی تفصیلات ہیں شروط کے اعتبار سے، یا ما یجوز للمضارب وما لا یجوز للمضارب، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔